نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان اور ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کا دین، اس کی خواہش اس کی دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث جبرائیل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ذکر فرمائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لا و اللہ پر، اس کے کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ ایمان ایک نور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدیق سے دل میں آ جاتا ہے، اور جب نوری بصیرت دل میں آ جاتا ہے تو انسان کفر و عناد اور رسم و رواج کے تمام تاریکیاں چھٹ جاتی ہے، اور ایک انسان ان تمام چیزوں کو جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان کو قطعی طور پر سچی سمجھتا ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق 6 باتیں عرض فرمائی، 6 باتیں ارشاد فرمایا۔ اب حقیقت میں دیکھا جائے تو ان 6 باتوں یہ 6 باتیں نہیں ہیں بلکہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام ذات و صفات میں یکتا سمجھو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عیوب سے پاک سمجھو، اور یہ سمجھو کہ پوری انسانیت، پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور کائنات کا تمام نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت سے چل رہا ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جن کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لگا دیا ہے ان میں لگے ہوئے ہیں۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کچھ برگزیدہ بندوں کو چن لیا ہدایت کے لیے، انسانوں کے ہدایت کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور رضامندی کے کاموں کے متعلق بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بھیجا، جن میں پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کے دن تک کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جن پر ایمان لانا پوری دنیا کے انسانوں پر لازم ہے۔ اب قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے ایک دن یہ فنا ہو جائے گا، آسمان و زمین کا تمام نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور انسان جو دنیا میں ہے اچھے و برے اعمال کر رہے ہیں، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کا حساب ہوگا۔ تو یہ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے یہ از خود نہیں چل رہا، بلکہ یہ جو خوشگوار اور ناگوار واقعات پیش آتے ہیں یہ ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا کہ فلاں فلاں موقع پر کیا ہوگا۔ اب جو تمام واقعات رونما ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہوتے ہیں، ان کو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ جو انسان کو جو بھی خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں
دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 باتوں کو جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔